اللہ رب العالمین احکم الحاکمین حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑ مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی کائنات شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور اس ملک پاکستان کو اللہ رب العالمین ترقی اور کامیابی کی راہوں پر گامزن فرمائے، اور اس ملک پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان مسائل کو احسن اور اچھے طریقے سے حل فرمائے، اور اس ملک پاکستان کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر مرز وجود میں آیا، اسلام کے نام پر اس کو بنایا گیا، اور اکثریت اس ملک پاکستان کے اندر مسلمانوں کی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، اور اسلام جو ہے وہ امن کی دعوت دینے والا ہے۔ اسلام امن کا داعی، تحمل اور برداشت کا سبق دینے والا، اعتدال اور توازن کی تلقین کرنے والا ہے۔ اسلام کے اندر ایک مسلمان کے جسم و جان، اس کی عزت و آبرو کی قدر و قیمت بہت بڑی ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور اس کی حرمت و تقدیس وہ اتنی زیادہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کو دیکھا جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ معظمہ کی زیارت اور اس کے طواف کے اندر مشغول ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے مخاطب ہو گئے۔ حالانکہ خانہ کعبہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا گھر ہے، اور مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عظمت و کبریائی اور بڑائی کا وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ جب بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، زیارت خانہ کعبہ کی کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بندہ خدا کے دل کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عظمت اور جلالت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے اس گھر کی جو حرمت، اس کی عزت، جو اس کی تقدیس اور جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ بندہ خدا کے دل کے اندر، بندہ مومن کے دل کے اندر، ایک مسلمان کے دل کے اندر اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب بندہ وہاں خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت
اور اس رب العالمین حکم الحاکمین کی بادشاہت کا وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ تو آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی خانہ کعبہ کے سامنے اس خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، اے کعبہ تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی پاکیزگی اور اس کی بلندی اور اس کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے کہ کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا تیری خوشبو پیاری ہے، لیکن فرمایا کہ ان سب عظمتوں کے باوجود اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ کے اندر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی ایک مومن، اس کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مال، وہ اللہ کی نگاہ کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کے نزدیک اس کی عزت و حرمت جو ہے ایک بندہ مومن کی، وہ خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اگر خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ساری کائنات کے مسلمان اس کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، قبلہ ہے مسلمانوں کا، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کو اپنا گھر قرار دیا، تو اتنی عظمتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ تیری عظمتیں اپنی جگہ پر، تیری حرمت اپنی جگہ پر، تیری جو شان ہے، تیرا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، مسلم ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ایک مومن کے جان و مال کی حرمت ہے، ایک مومن کے جان و مال کی حرمت ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہ مسلمان جو دنیا کو احترام آدمیت، حرمت انسانیت اور محبت و یگانگت تک ترس دینے والے ہیں، آج خود نفرت و تصادم اور افتراق و انتشار اور جبر و تشدد کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور اس اسلام کو ماننے والے جو امن کا درس دینے والا، اس اسلام کو ماننے والے جو تحمل اور برداشت کا سبق دینے والا، اس اسلام کو ماننے والے جو اعتدال اور توازن کی تلقین کرنے والا ہے، اور وہ مسلمان جن کی حرمت، ایک مومن کی جان کی حرمت جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، لیکن آج وہی مسلمان، وہی کلمہ گو، وہی مومن، ان کے اندر وہ چیزیں جو دنیا کے لیے مثال ہونی چاہیے تھی، احترام آدمیت اور حرمت انسانیت، یعنی ایک انسان کی جان و مال کتنی قیمتی ہے، اور جو ہے وہ محبت جس کا درس اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر دیا کہ ایک بندہ مومن جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، وہ ان کی آپس کے اندر محبت کتنی ہونی چاہیے، یگانگت کتنی ہونی چاہیے، بھائی چارہ کتنا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک مومن مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کریں، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، ساری باتیں ہونے کے باوجود آج کا مسلمان، آج کا کلمہ پڑھنے والا خود جو ہے وہ نفرت اور تصادم کا شکار ہو چکا ہے۔
افتراق و انتشار کا شکار ہو چکا ہے، جبر و تشدد کا شکار ہو چکا ہے، تھوڑا سا کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو کسی کی جان لینے میں بھی درگزر نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ مومن کی جان کتنی قیمتی ہے۔ خالق کائنات بہادر الصدیق نے ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، فرمایا جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص اور فساد فی الارض کے کسی کو قتل کیا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ یعنی ایک بندے کی جان کتنی قیمتی ہے کہ تمام انسانوں کی جانوں سے زیادہ وہ قیمتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، جو آیت کریمہ دوران خطبہ پڑھی ہے، خالق کائنات بہادر العزیز نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ ہے جہنم خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، فرمایا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کی طرف ہمیں روانہ کیا، ایک قبیلے کے ساتھ جنگ کی۔ فرمایا اس جنگ کی طرف جب روانہ کیا تو قبیلہ جہمیہ کی ایک شاخ کی حرکات، تو جب جنگ شروع ہوئی، حملہ شروع ہوا مسلمانوں کا اور اس قبیلے والوں کا، تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو مارنے لگا، قتل کرنے لگا دشمن سمجھ کر، تو جب میں نے اس پر تلوار تانی، نیزہ تانا، تو اس شخص نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ اب جو ہے وہ نیزے کے ڈر سے، تلوار کے ڈر سے، موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھ رہا، تو اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود میں نے اس کو نیزہ مار کے ہلاک کر دیا۔ جب نیزہ مار کے قتل کر دیا، لیکن یہ بات ہوتی یہ میرے دل کے اندر کھٹکتی رہی، اور میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں لشکر کے ساتھ روانہ کیا، تو قبیلہ جہنیہ کی شاخ حرکات کا ایک شخص جب میں نے اس پر قابو پایا، اس کو قتل کرنے لگا، اس کو مارنے لگا، تو اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے باوجود میں نے اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ فقتلہ، فرمایا اسامہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تو نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا؟ اقال لا الہ الا اللہ فقتلہ، کیا اس نے زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ اور تو نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس نے تلوار کے ڈر سے، نیزے کے ڈر سے، موت کے خوف سے جو ہے وہ کلمہ پڑھا تھا۔ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے وہ کلمہ جو ہے وہ دل سے پڑھا تھا کہ نہیں تھا پڑھا؟ یعنی کیا تو نے اس کا کلیجہ چیر کر دیکھ لیا تھا، اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کیا وہ موت کے خوف سے پڑھ رہا ہے، تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، نیزے کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، یا دل سے اس نے اسلام کو قبول کر لیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ، کل قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ حاضر ہوگا اور اگر وہ کلمہ لے کر آ گیا اور اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہوا فرمایا اگر وہ کلمہ لے کر آیا تو اسامہ تیرا کیا حال کہ تو نے لا الہ الا
الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے اس بات کا بڑا رنج ہوا، بڑا ملال ہوا کہ میں نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو، اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا، میرا اس کے بعد میں یہ خیال کرتا کاش میں آج مسلمان ہوں۔ تو ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا، اس کو جو ہے وہ مار دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ کتنا ناپسندیدہ۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ فرمایا جس نے کسی انسان کو جان بوجھ کر بغیر قصاص کے، بغیر فساد فی الارض کے اس کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کل قیامت والے دن وہ شخص اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ وہ تیار کر۔ اور نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا۔ فرمایا ایک مومن کو قتل کرنا، ایک مومن کو مار دینا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے زوال سے بڑا ہے۔ پوری دنیا زوال پذیر ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے، اس سے بڑا جو نقصان ہے وہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو جو ہے وہ قتل کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع آخری حج فرمایا، اور حج فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے لیے آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے۔ یعنی جس طرح کعبہ اللہ کی حرمت ہے، شہر مکہ کی حرمت ہے، اور حجۃ الوداع والے دن یعنی جو ذوالحج کا 9 ذوالحج حج کا دن ہے، اس دن کی جو حرمت ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے لیے ایک مومن کا، ایک مسلمان کی جو ہے وہ خون، اس کا مال، اس کی جان جو ہے وہ تمہارے اوپر اسی طرح حرام، اسی طرح اس کی عزت ہے، اسی طرح اس کی حرمت ہے۔ اور آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے، جو دین اسلام ہے، وہ امن کا پیغام دیتا ہے، تحمل اور برداشت کا پیغام دیتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارنا، قتل کرنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مارے، لیکن اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کی صورتحال ہے، ملک پاکستان کے اندر مسلمان مسلمان کو گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے۔ ایسی صورتحال جو ہے وہ ایک مسلمان قوم کی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان قوم اور یہ دین اسلام جو ہے یہ ایک عالمگیر اور کامل اور اکمل مذہب ہے، امن و سلامتی کا علم بردار ہے، اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے، اتحاد اور یکجہتی کی دعوت دیتا ہے۔ اور اتحاد کا معنی کیا ہے کہ آپس میں اکٹھے ہو کر زندگی گزارنا۔ بحیثیت امت مسلمہ مسلمان جو ہے وہ ان کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بحیثیت پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر، پورے پاکستانی قوم کو آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک پاکستان پر بیرونی طرف سے بھی دشمن حملہ آور ہے، کبھی جو ہے وہ انڈیا حملہ کرتا ہے، اس کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی افغانستان جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر ملک پاکستان کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ ملک پاکستان کی بقا کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے۔ تو معاملات جو اگر ہوں تو پھر ان کو احسن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔
یہ نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا پھرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارتا پھرے. یہ کامیابی اسی وقت ممکن ہے ملک پاکستان کی کہ جب ملک پاکستان کے اندر رہنے والے عوام الناس کو ادارے ہوں آپس کے اندر پیار محبت اتفاق اور اتحاد کے ساتھ. مسلمانوں کی جان کا تحفظ ہو, مسلمانوں کی عزتوں کا تحفظ ہو, مسلمانوں کے جو ہے وہ آبرو کا تحفظ ہو, ان کے مال کا تحفظ ہو. ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کیا جائے, اس کی عزت و آبرو کو جو ہے وہ اس کا محافظ بنا جائے. اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متحد ہونے کا حکم دیا. آپس کے اندر انتشار, آپس کے اندر جو ہے افتراق, آپس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہونا, یہ باتیں اسلام پسند نہیں کرتی. تو بحیثیت قوم ہمیں آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. وَلَا تَنَازَعُوا, اور آپس میں جھگڑا نہ کرو, آپس میں جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اگر تم آپس کے اندر جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم کمزور ہو جاؤ گے, تم بزدل ہو جاؤ گے, تمہاری آواز جو ہے وہ اکھڑ جائے گی, یعنی تمہارا اتحاد ختم ہو جائے گا. تو جب ایک قوم کا اتحاد ختم ہوتا ہے تو پھر دشمن حملہ آور, پھر دشمن جو ہے اس کو مٹا دیتا ہے. آپ نے وہ بچپن کے اندر کہانی سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی, جو اسکول پڑھنے والے بچے ہیں, کہ جنگل کے اندر دو بیل رہتے ہیں, ان دو بیلوں کے اوپر شیر حملہ آور ہوتا ہے. جب شیر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ دو بیل ہوتے ہیں, دونوں اکٹھے ہوتے ہیں, دونوں مل کر اس کو مارتے ہیں, مار کر بھگا دیتے ہیں. جب بھگا دیتے ہیں تو شیر یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ دو بیل ہیں, موٹے تازے ہیں, خوب پلے ہوئے ہیں, ان کا گوشت بڑا لذیذ اور مزیدار ہوگا, میں نے یہ کھانا ہی کھانا ہے. لیکن وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ کہ ان دونوں بیلوں کا آپس کے اندر اتحاد, آپس کے اندر اتفاق تھا. دونوں نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا, دونوں نے مل کر جو ہے وہ دشمن کو, اس کے حملے کو ناکام کر دیا اور دشمن کو بھگا دیا. اب اس شیر نے, جس کے دل میں یہ لالچ تھا, جس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں نے ان کو کھانا ہے, اس نے اب کیا کیا؟ اس نے سازش اختیار کی. دونوں بیلوں کے درمیان جو ہے وہ جو اتفاق اور اتحاد تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک دوسرے کے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر دی. نفرت کیا پیدا کر دی؟ دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی, دونوں نے اپنا راستہ الگ الگ کر لیا, علیحدہ علیحدہ ہو گئے. اب جب دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے, ان کا اتحاد ختم ہو گیا, اتفاق ختم ہو گیا. اب شیر نے باری باری دونوں کے اوپر حملہ کیا, حملہ کر کے دونوں کو مار دیا اور کھا دیا. تو اس کہانی سے سبق جو ہے وہ بچوں کو کیا دیا جاتا ہے کہ اتفاق کے اندر برکت ہے, اتحاد کے اندر برکت ہے. جب تک وہ دونوں اکٹھے تھے دشمن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا, شیر ان کا کوئی نقصان کر نہیں سکا. لیکن جب ان کے درمیان اتحاد ختم ہو گیا, ان کے درمیان جو اتفاق تھا وہ ختم ہو گیا, تو پھر شیر نے حملہ کر کے پھر دونوں کو ختم کیا. اسی طرح اگر مسلمان قوم اور خاص کر بحیثیت پاکستانی آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد ختم ہو جائے گا, آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کی جو فضا ہے وہ قائم نہیں رہ گی. ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور مخالفت اور لڑائی اور جھگڑے اگر آپس کے اندر اندرونی طور پر خانہ جنگی ہوگی تو پھر ملک پاکستان کمزور ہوگا. اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا, آپس کے اندر جھگڑا مت کرو, آپس کے اندر لڑائی مت کرو. جب آپس کے اندر ہم جھگڑیں گے, آپس کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا اور ملک پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کو اور مسلم امت کا نقصان. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. میں آپس میں جھگڑا نہ کرو, آپس میں لڑائی نہ کرو تاکہ
العالمین حکم الحاکمین کا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا علیک بالجماع فانما یاکل الذئب القاسیہ، فرمایا متحد رہو، جماعت کے ساتھ رہو. اگر جماعت سے الگ ہو جاؤ گے تمہارا اتحاد ختم ہو جائے گا، اتفاق ختم ہو جائے گا. تو پھر فرمایا جیسے بھیڑیا بکری کو کھا جاتا ہے ایسے تمہیں مٹا دیا، ایسے تمہیں ختم کر دیا جائے گا. اس لیے جو ہے وہ ہمارے اس ملک پاکستان کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، جو آپس کے اندر اختلافات اور لڑائی اور جھگڑے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس ملک پاکستان کے لیے جو ہے وہ ناقابل برداشت ہیں اور نقصان کرنے ہیں. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے اور ایک دوسرے مسلمان کے جان و مال کا تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر آپس کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے گا، اتحاد پیدا ہو جائے گا، تو پھر یہ دین اسلام کا قلعہ ہے یہ ملک پاکستان. تو اس کے اندر جب ایسے معاملات ہو گئے تو اس کے اندر جو ہے وہ اسلام کا نام بھی بدنام ہے. اور اگر ہمارے ادارے، ہماری پاک فوج اور ہماری پولیس کے جوان یہ بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں، اور عوام الناس جو ہے وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر معاملات ایسے ہو کہ یہ دونوں آمنے سامنے ہو جائیں تو اس میں نقصان جو ہے وہ کس کا ہے؟ پھر مسلمانوں کا نقصان ہے، پھر پاکستانیوں کا نقصان ہے. اس لیے جو ہے حالات کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو بھی احسن طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو سلجھائے. اگر کوئی معاملہ ایسا بنتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سلجھانا چاہیے، تاکہ جو ہے آپس کے اندر اختلافات پیدا نہ ہوں، آپس کے اندر جو ہے وہ نفرت پیدا نہ ہو، آپس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات نہ ذہنوں کے اندر پیدا ہوں، بلکہ آپس کے اندر پیار اور محبت، اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ پیدا ہو، جو اس ملک پاکستان کی بقا کے لیے. ادھر افغانستان جو ہے وہ حملہ کیے ہوئے، افغانستان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، ادھر انڈیا والے جو ہے وہ بھی سانس نہیں لینے دیتے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ہمیں اندرونی اختلافات جو ہے ان کو مٹانے کی ضرورت ہے. اندرونی اختلافات وہ چاہے سیاسی طور پر ہوں، مذہبی طور پر ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، تو ایسے موقع کے اوپر، کیونکہ جب ایسی صورتحال ہے کہ دشمن حملہ آور ہے، دشمن جب حملہ آور ہو چکا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اندرونی اختلافات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. اندرونی اختلافات اگر ہوں تو ان کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، تاکہ عوام اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ محبت کی فضا جو ہے وہ قائم قائم رہے، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم قائم رہے. جب یہ انڈیا کے خلاف پاکستانی فوج برسر پیکار تھی، انڈیا نے حملہ کیا تھا، تو کیسے جو ہے وہ پاکستانی عوام نے اپنی فوج کا ساتھ دیا. تو یہ فضا ہمیشہ قائم و دائم رہنی چاہیے. اسی کے اندر جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کی ترقی ہے، اسی کے اندر ملک پاکستان کی کامیابی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ ملک پاکستان کا استحکام ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ ملک پاکستان کی بقا ہے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمارے اس ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، استحکام عطا فرمائے اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور اس ملک کے اندر رہنے والے ہر پاکستانی، ہر مسلمان کی جان و مال کا تحفظ جو ہے اللہ رب العالمین اس کو یقینی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ